عمل درآمد جاری ہے. کسی جگہ رعایت نہیں انہیں دی جا رہی اور نہ رعایت ملے گی. واقعات 3-4 دن میں ہوئے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ فوڈ چین اپنا کام پورے پاکستان میں کر رہی ہے، کھلی ہوئی ہے. لوگ ان سے خریداری کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. جتنے واقعات ہوئے وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد، کل سے کوئی واقعہ پورے پاکستان میں نہیں ہوا. اور ایک اور اچھی بات یہ ہے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اور خصوصاً مذہبی جماعتوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے ان سارے واقعات سے. اگر کسی کا کوئی کارکن اپنی انفرادی حیثیت میں شامل تھا، لیکن اجتماعی حیثیت میں کسی سیاسی جماعت نے اپنے آپ کو اس سے نہیں جوڑا، بلکہ تمام مذہبی اور دوسری سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کیا ہے. یہ بالغ نظری ہے. یہ اسلام اور اس کی تعلیمات کا صحیح مظہر ہے. یعنی ہم کیا لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، نہتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور اسی وقت اگر ہمارے گھر میں آئے ہوئے جو اپنے پیسے بھی لے کر آئے ہیں، یہاں روزگار بھی دے رہے ہیں، یہاں پر ٹیکس بھی دے رہے ہیں، یہاں پر وہ قانون کو احترام بھی کر رہے ہیں، یہاں پر صحت اور تعلیم میں بھی اپنے منافع سے پیسہ لگاتے ہیں، ہم ان پر حملہ آور ہو جائیں؟ جتنے فتوے ہیں علماء کرام کے، وہ بھی میڈیا سے شیئر کر دیے گئے. حکومت اور آئین جو دو ٹوک یہ بات کہتا ہے وہ بھی کر دی گئی ہے. میں دوبارہ اس بات کو دہرا دوں، پاکستان میں ہونے والی انویسٹمنٹ کسی صوبے میں یا گلگت آزاد کشمیر میں ہوگی، وہ سی پیک میں ہو، ریکوڈک میں ہو، مائنز اینڈ منرلز میں ہو، وہ پاکستان میں اس طرح کی فوڈ چینز میں ہو، ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور ہم یہ فرض نبھائیں گے. کسی بیرون ملک سے آئے ہوئے انویسٹر کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ اس کو سیفٹی اور سیکیورٹی نہیں ملی. حکومت اور وزارت داخلہ 24/7 ہماری وہاں پر ہیلپ لائن ہے. کسی قسم کا اس طرح کا واقعہ ناقابل برداشت ہوگا اور اس کو اسی طرح نپٹا جائے گا جیسے کوئی دہشت گرد کسی نہتے آدمی پر حملہ آور ہوتا ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پوری دنیا میں یہ کہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے، اور جب دنیا یہاں انویسٹمنٹ کرے تو یہاں سے چند شر پسند یا ایسے لوگ جن کا ذہنی جو خود کنفیوز ہے، وہ کسی وجہ سے اس پہ حملہ آور ہو اور نقصان پاکستان اور پاکستان کے مفاد کا ہو. میں دوبارہ ایک دفعہ پھر کہوں کہ یہ انٹرنیشنل فوڈ چین پر ہونے والے واقعات نہ صرف قابل مذمت تھے، ان پر پوری کارروائی کی گئی ہے. آج یہ فوڈ چین پورے پاکستان میں بڑا پیسفلی اپنا کام کر رہی ہے. اس کو میک شور کیا گیا ہے سیکیورٹی پہ کہ کسی قسم کی ان کو ہرڈل نہ آئے. اور جب سے حکومتیں ایکٹیو ہوئی ہیں، کل سے کوئی واقعہ پورے پاکستان میں نہیں ہوا، اور انشاءاللہ تعالی ایز اے پاکستانی بھی اور ایز اے حکومت بھی مجھے یہ یقین ہے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی چیز واقعہ نہیں ہوگا. جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ نادم ہیں، پریشان ہیں، معافی چاہتے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے خود کہہ کر اپنا یہ اظہار ندامت جو ہے اس کی ویڈیوز بنا کر آپ میڈیا تک اس وقت بھی آپ کے ساتھ وہ چل رہی ہیں اور وہ آپ کو دے دی جائیں گی. اور میں صوبائی حکومتوں کا شکر گزار ہوں کہ صوبائی حکومتوں نے بہترین ایکشن کیا ہے. کسی صوبائی حکومت نے اس میں کوئی رعایت یا کوئی اس میں
कमी कुताही नहीं की और आइंदा भी हमारी कोऑर्डिनेशन इन तमाम मामलात पे इसी तरह रहेगी। थैंक यू वेरी मच। साहब ये बताइएगा कि ये जो डेवलपमेंट का काम तो हुकूमतों का होता है, सूबाई हुकूमतों का, तो मियां साहब जो है वो पैसे जो है आवाम को बेनिफिट मिलना चाहिए था। हाजी साहब मैंने गुजारिश की है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही टॉपिक पे है, इसी पे सवाल दूंगा। जी इतला साहब ये बताइएगा कि ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं डेफिनेटली इनके पीछे कोई ना कोई ओपिनियन लीडर होगा या कोई शर्पसंद लीडर होगा कि वो आपने मेन जो मुलजिम है उसके तक पहुंचने की कोशिश की है जो इनको उकसा रहा था और यहाँ पर जो उन्होंने हमले किए। देखिए इन लोगों को गिरफ़्तार होने के बाद इनकी इंटेरोगेशन हुई है और मैं आपसे ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की कोई सियासी और मजहबी जमात जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से इसके पीछे नहीं थी और किसी मजहबी और सियासी जमात ने ये नहीं कहा और ना ही उनका ये ऐलान किया था कि इस तरह का कोई इवेंट होगा। और मैं ये शुक्रगुजार हूँ खुसूसन मजहबी जमातों का कि उन्होंने अपने आप को इससे अलहदा किया है। ये चंद इनफरादी हैसियत में लोगों ने यहाँ पर आपको पता है सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस और सोशल मीडिया पे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि नफ़रत अंगेज़ होती हैं और फिर उसके बाद उस पर इसी तरह ही रिएक्शन आ जाता है। सोशल मीडिया पे भी NCCIA जो है हमारा अदारा है, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। किसी किस्म की ऐसी वीडियो या उस वीडियो पे किसी किस्म का इस तरह की इस्तेआल अंगेज़ी उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। सो हम एक ज़िम्मेदार मुल्क है और ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी तो उनका भी वो इन्वेस्टर हो, लेकिन अगर बैरून मुल्क से कोई मेहमान या कोई बाहर से आया हुआ इन्वेस्टर उसके लिए तो खुसूसन बिल्कुल हर सूरत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को अश्योर कर रहे हैं। हाजी साहब सिर्फ फूड चेन पे नहीं, फूड चेन पे सर लोगों में ये बहाम पाया जाता है कि ये फूड चेन्स का जो बिजनेस होता है इसका जो पैसा होता है वो किसी न किसी तरह से पहुंचता है वहाँ तक। इस बारे में कुछ कहना चाहिए? सर देखिए सबसे पहली जगह अगर आप मैं इस वक्त फैसलाबाद में बैठा हूँ, यहाँ भी हमारे पास इसी फूड चेन के कई रेस्टोरेंट हैं। आप ये देखें कौन काम करता है, आपके और मेरे भाई बहन काम करते हैं और सारे फैसलाबाद से, और उसमें से ज़्यादातर 99% वो मुसलमान हैं। ये सारा सामान जो वो लेते हैं वो किससे लेते हैं? वो भी फैसलाबाद से। उनकी एक एक चीज़ जो है वो किसी न किसी वेंडर से वो ख़रीद रहे हैं। वो प्रॉफिट किसको हो रहा है? पाकिस्तानियों को। टैक्स क्या 100% देते हैं? आप मेरे सहाफ़ी भाई इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये जो चेन्स हैं ये 100% टैक्स देती हैं। जो हमारी लोकल बहन भाई हैं जिनके अपने इस तरह के कारोबार है वो टैक्स चोरी करते हैं। जो टैक्स पूरा दे, जो कानून का एहतराम करे, जो आपको मुलाजमत रोज़गार दे, जो आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में लेकर आए। यार अफसोस की बात है कि हम उसको किसी से लिंक करके और अपनी इश्तियाल अंगेज़ी करें और उसके बाद फतवे मौजूद हों, और फतवों के साथ एक बहुत सारे इस्लामी मुल्क उनमें ये चेंज नहीं है। हम उम्रा और हज के लिए जाते हैं, इन्हीं से लोग हाजी जो है जाकर इसी फूड चेन से लेके खाना खाते हैं। यानी आप हमें कोई ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पे इस पे सामने आना चाहिए। गैर ज़िम्मेदारी की कोई इंतहा नहीं होनी चाहिए और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पहले तो ये हमले किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है किसी भी फूड चेन पर। जिस तरह से आपने सख्ती के साथ मौक़िफ़ भी दिया कि अपना हम बिल्कुल भी इसको काबिल कबूल नहीं है, इसके खिलाफ एक्शन भी ले लिया आप लोगों ने, और जिस सख्ती से अभी आपने मुद्दा बयान किया है, इस सख्ती का कोई 5% भी आपने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ उठाया है मुद्दा कि ये जो जुल्मों पर बुनियाद रखी जा रही है, जिस तरह से कत्ल गारत हो रही है, उसके खिलाफ पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? आप ज़रा काइंडली इसको फॉलो किया करें। पाकिस्तान का मौक़िफ़ फ़लस्तीन के बारे में और खुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो सबसे नुमायाँ रहा है, और उसके बाद हमने अमली इक़दामात उठाए।
اگر پوری دنیا میں اس وقت کہیں فلسطینی اسٹوڈنٹس آ کے پڑھ رہے ہیں، وہ میڈیکل کے ہوں یا دوسرے، تو وہ صرف پاکستان ہے۔ اگر کسی وزیر اعظم نے، کسی سربراہ مملکت نے، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، اس نے پاکستان اور پاکستانیوں کے جو جذبات اور فلسطینیوں کے لیے ہیں اس کا اظہار کسی فورم پہ کم نہیں کیا۔ اور میرا خیال ہے کہ صرف ہمیں حقیقت اور پوری چیزوں کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے، صرف جذبات کے پیچھے اور ایک دوسرے کی سنی سنائی بات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ پاکستان ذمہ دار ملک ہے، فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، فلسطینیوں کے لیے ہمارا موقف کلیئر ہے، اور ہم دنیا میں وہ شاید ایک آدھ ملک ہیں جس کے پاسپورٹ پہ لوگ اسرائیل سفر نہیں کر سکتے، اور ہم بڑے کلیئر ہیں اس اپنے موقع پہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارا کام جو ہے 3 ہفتے پہلے ہونا چاہیے تھا؟ حکومت کی نااہلی ہے سارے معاملے میں بھی، جب اتنا سارا کچھ ہو گیا ہے، اتنے واقعات ہو گیا، اس کے بعد حکومت حرکت میں آئی ہے، اور آج بھی آپ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ کام 3 ہفتے پہلے ہو جانا چاہیے تھا سارا؟ بالکل کام ساتھ ساتھ جاری تھا۔ زیادہ تر جو ایونٹس ہوئے اس میں کسی قسم کا جانی مالی نقصان نہیں ہوا، سوائے ایک افسوسناک ایونٹ کے، اور حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ طاقت کا کم از کم استعمال ہو۔ صوبوں نے یہی کیا ہے، سارے صوبوں نے اس پہ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن آپ کے کیمروں کو ہمیں ہمارے ان بہن بھائیوں کو اور اس پاکستانیوں تک یہ آواز جانی چاہیے کہ جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو بھی سامنے نہیں رکھا اور پاکستان کے آئین کو بھی نہیں رکھا۔ شرم کی بات ہے، یعنی ایز اے پاکستانی میں اس پہ شرمندگی کی بات ہے کہ آپ مسلمان بھی ہیں، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، قرآن و حدیث کیا کہتا ہے، فتوے کیا ہیں، پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، اور احتجاج کروانے کے 20 طریقے ہیں۔ قانون کے دائرے کے اندر احتجاج جتنا مرضی کریں، اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں گے، یہ شر پسندی ہے۔ احتجاج اور شر پسندی میں فرق ہونا چاہیے۔ ایکشن ہوا ہے، بھرپور ہوا ہے۔ میں تمام صوبوں کو اس بات پہ شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے تمام صوبوں نے، اور میں یہ بھی مبارکباد اور خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں نے، خصوصاً مذہبی جماعتوں نے اس میں بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اپنے آپ کو ان تمام واقعات سے علیحدہ رکھا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔